اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم گوشہ کمال کی نشست نمبر 158 یعنی 158 میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کولو کا بیل ذبح کے لائق نہیں۔ آج کچھ انداز بیان ذرا مختلف ہے، اس لیے میں اپنی تحریری نکات سے کچھ مدد لوں گا۔ تو عید قرباں بالکل اب ایک دن کے بعد آ رہی ہے، اور اس پر ذبح ہونے کے لیے ذبح کرنے والے کو ثواب اور مجھے نجات مل جائے گی اور میرا گوشت کھا لیں گے لوگ۔ یہ ہے آرزو اس بیل کی جو کولو کا بیل ہے، یعنی کنویں پر جو کسی زمانے باندھے جاتے تھے اور وہ چکر لگاتا رہتا تھا کنویں کے گرد، تاکہ پانی کے ڈول جو ہیں اوپر آتے جائیں اور پانی ملتا رہے۔ تو پانی کھینچنے کا پرانا ذریعہ جو تھا وہ کولو کے بیل ہوا کرتے تھے۔ تو وہ بیچارے تھک جاتے تھے چلتے چلتے، لیکن عمر بھر ان سے یہی کام لیا جاتا تھا، بالکل لاغر ہو جاتے تھے، کمزور پسلیاں ان کی نظر آنے لگتی تھی، لیکن جو مالکان تھے اتنے ظالم کہ کام انہی سے لیتے تھے۔ اور ایک اور کام یہ کرتے تھے کہ اس کے گلے میں گھنٹیاں باندھ دیتے تھے، اور خود چاہے اگر مالک لیٹ جائے قریب آرام کرے تو پتہ چلے کہ ہاں چل رہا ہے وہ۔ تو گھنٹیاں باندھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ چلنے کی نشانی ہوتی تھی۔ وہ آنکھ بند کر کے سنتا رہتا تھا وہ۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیوں باندھی ہے گھنٹیاں؟ کہلیں تاکہ مجھے آواز آتی رہے۔ کہلیں اگر یہ کھڑا ہو جائے اور گردن ہلاتا رہے تو آپ سمجھیں گے چل رہا ہے، گھنٹیاں بجتی رہیں گے۔ کہلیں بھائی یہ تمہاری طرح عقل مند انسان نہیں ہے، یہ کولو کا بیل ہے۔ اور آگے بتا رہا ہوں کہ اس کی نسبت جو ہے انسانوں سے یا عوام سے کس طرح ہوتی ہے۔ تو اس کی جو آرزو جو ہے یہ کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ بس اسی قابل ہوتا ہے کہ وہ گھومتا رہے، اور قربانی کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گوشت کھا لیں یہ لوگ، مجھے نجات مل جائے اور ان کو ثواب مل جائے گا، کیونکہ ثواب کے ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ بات بات میں ثواب ہے۔ ذبح کر دیں بیل کو تو بھی ثواب ہوگا اس کو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو بیل ہے کولو کا، یہ مرتے دم تک کولو کا بیل ہی رہتا ہے، وہاں سے اس کو ہٹایا نہیں جاتا اس کی۔ حالانکہ وہ کہتا رہتا ہے بیچارہ زبان حال سے، ظاہر ہے اس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی، اس کے زبان حال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میری عمر تو اسی طرح بیت جائے گی، کٹ جائے گی، چاہے صبح ہو، شام ہو، رات ہو۔ تو کولو کا بیل جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو ایک ہی بار مار دیا جائے تو پھر مالک جو ہے وہ کمزور بیجوں کا تیل کیسے نکالے گا؟ اچھا معذرت چاہتا ہوں، میں نے کولو کے بیل کو دراصل وہ کنویں والے بیل سے تشبیہ دے دی۔ وہاں بھی یہی ہوتا ہے، کنویں پر پانی نکالنے کے لیے ڈول لگے ہوتے ہیں، بیل چلتا رہتا ہے کنویں کے گرد، اور وہ ڈول سے پانی باہر آتا رہتا ہے، وہ کھینچتے رہتے ہیں پانی اس سے۔ میں جس بیل کا ذکر رہا ہوں وہ یہ ہے کولو کا بیل جو تیلوں سے گھی یا تیل نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مختلف قسمیں جیسے بادام ہیں، پستے ہیں، ان کا تیل نکالنا ہو تو گھانی کہلاتی ہے، اس میں ڈالا جاتا ہے اس کو، اور وہ بیل جو ہے بیچارہ چکر لگاتا رہتا ہے وہ۔ تو اصل بات کر رہا ہوں میں کولو کے بیل کی، لیکن مواصلت اس کی کنویں کے بیل سے بھی ہوتی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی طرح کے ہیں یہ۔ تو میں بات کر رہا ہوں کولو کے بیل کی۔ اب یہی ہے کہ اس کو اگر ایک بار مار دیا جائے کہ کمزور ہو گیا، تو مارنے کی صورت میں پھر غریب جو بیج ہیں بیچارے، ان کا تیل کون نکالے گا؟ اب آپ سمجھ گئے کہ مالک کون ہے اور بیج کون ہے اور کون کس کا تیل نکال رہا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ مالک جو ہے اس سے آخر دم تک کام لیتا ہے، چنانچہ وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ اچھا یہ کہتا ہے کہ بیچارہ سسک کر مرتے ہوئے اور تڑپ کر مرنے پر مجبور ہونے کی صورت میں، بقول شاعر کی زبان میں سمجھنے کو کہتا ہے، جیتے ہیں مگر ہولے ہولے،
ہولے ہولے آج کے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، ہولے کہتے ہیں آہستہ کو، آہستہ آہستہ جی رہے ہیں، مطلب ہماری زندگی ایسی ہے کہ بس جی تو رہے ہیں لیکن زندگی سسک کے ہماری گزر رہی ہے۔ تو شاعر نے کہا تھا کہ جیتے ہیں مگر ہولے ہولے، مرتے ہیں مگر ایک بار نہیں، یعنی ہمارا روز مرنا روز جینا ہوتا ہے، روز آنا، رات کو جیسے تھوڑا سا ہم جی لیا، آرام کر لیا، صبح اٹھ کے پھر وہی مرنا، کولو کے گیٹ چکر لگانا۔ تو یہ شاعر نے ان کی حالت زار پہ کہا ہے جو ہم پر بھی منطبق ہوتی ہے، عوام پر بھی، کیوں؟ اس لیے کہ عوام جو ہے ان کے بارے میں بار بار بتاتا ہوں میں کہ عربی میں عوام کل انعام کہا جاتا ہے، یعنی عوام جو ہے مویشیوں جیسے ہوتے ہیں، ان کی عوام کی حالت بالکل جیسے مویشی ہوتے ہیں، ایک طرف سے ہانک دو دوسری طرف چلے جائیں گے، تو ہانکنے والا جو ہے وہ اس کی صلاحیت پر منحصر ہے کہ ان کو کدھر لے جا کے کیا کام لیتا ہے۔ تو جانور بیچارے وہ بھی اسی طرح، اور غریب عوام وہ بھی اسی طرح کل انعام ہی ہوتے ہیں، یعنی مویشیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں وہ۔ اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے مالک کہ یہ خود ہی سسک کے مرے، آخری مر ہو جائے، ورنہ مجھ پر الزام آئے کہ میں نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا اس کو، تو قتل کا الزام بھی لینا نہیں چاہتے یہ جو لوگ کولو کے بیل کو اور عوام کو سسک کر مارنے پر مجبور کرتے ہیں، یہ اپنے اوپر الزام نہیں لیتے کہ ایک ہی بار مار دیں تو لوگ کہیں دیکھیں جو قتل کر دیا انہوں نے، تو قتل کے الزام سے بچنے کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی موت آپ مریں، عوام سسک کر مریں، تڑپ کر مریں، پریشان ہو کے مریں خود، ہم ذمہ داری نہیں لیں گے ان کے مرنے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں پھر شاعر آ جاتا ہے بیچ میں، وہ کہتا ہے کہ صید لاغر کر دیا تاخیر قاتل نے مجھے، اس میں ذرا نئی نسل کے لیے مشکل الفاظ ہے، صید کہتے ہیں شکاری کو، صید لاغر نے صید لاغر کر دیا، شکار، صید کے معنی شکار، صیاد ہوتا ہے شکاری، تو صید لاغر کر دیا تاخیر قاتل نے مجھے، قاتل مجھے ایک ہی دفعہ قتل کر دیتا تو میں ذرا موٹا تازہ ہو کے مرتا، لیکن اس کی تاخیر کی وجہ سے میں شکار ہو گیا ہوں، لیکن ایسا کہ بہت کمزور قسم کا شکار ہو گیا، دبلا پتلا، ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ پھر دوسرا مصرع اس کا یہ ہے کہ ذبح کے لائق نہیں، مرنے کے قابل رہ گیا۔ میں نے جیسے بتایا کولو کا بیل جو ہوتا ہے وہ ذبح کے لائق نہیں رہتا، وہ کون اس کی قربانی کرے گا ایسے مریل بیل کی، تو ذبح کے لائق نہیں، مرنے کے قابل رہ گیا ہوں بس میں۔ عوام کا بھی یہ حال ہے، آپ دیکھ لیے کہ ان کو ذبح اس لیے نہیں کرتے کہ ان سے پھر ہم جو کام لینا چاہ رہے ہیں پھر ہم قرآن کس پر کریں گے، کہ بس مرنے کے قابل رہ گئے، جب موت آئے گی تو ہم چلے جائیں گے، ہمیں ذبح بھی نہیں کرنا چاہتے، ایک بار اگر مر جائیں تو قرآن کس پر کریں گے جو ہمارے اوپر سروں پر مسلط ہیں لوگ۔ اور پھر یہ معاملہ بار بار کہتا ہوں کہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو حال کے تناظر میں تو ہوتی ہے، لیکن ماضی کا بھی ہمارا یہی حال ہے سارا بالکل، بلکہ شاعری کی زبان میں اگر کہیں تو میں شعر تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ برس دو برس کی بات نہیں، قصہ ہے پون صدی کا، ہمارا ملک تقریباً پون صدی ہو گئی آزاد ہوئے کو، تو یہ سال دو سال کی یا اس حکومت کی یا اس حکومت کی بات نہیں کرتے، پون صدی سے یعنی تقریباً 74 سال سے ہمارا سب کا عوام کا یہی حال ہے، تو یہ برس دو برس کی بات نہیں کرتے ہم، یہ پوری پون صدی پر لاگو ہوتا ہے یہ۔ اچھا پھر یہ کہ عوام جو ہیں آخر یہ مویشیوں کی طرح کیوں تڑپا کر مارنا چاہتے ہیں؟ عوام سے مراد حکمران عوام کو مویشیوں کی طرح کیوں تڑپا کر مارنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ان کو مزہ آتا ہے، بسمل جیسے ہوتا ہے وہ اس کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر کیسا مزہ آتا ہے شکاری کو، تو اسی طرح عوام کو تڑپانے والے حکمرانوں کو اس میں مزہ آتا ہے، تو یہ مزہ ایسا ہے کہ جو ایک بار چھری پھیرنے سے مزہ نہیں آ سکتا، وہ ایک منٹ کے لیے ہوا ذبح ہو گیا، جانور مر گیا، وہ تڑپتا رہے گا، وہ عمر بھر دیکھیں گے اس کو، تو وہ مزہ لینے کے لیے یہ عوام کو سہولتیں نہیں دیتے مویشیوں کی طرح، اور مویشی عام مویشی نہیں بلکہ وہ مویشی جو کولو کے بیل ہوں۔ اچھا اس پر پھر شاعر نے ایک بات اور کہی ہے کہ چھری اوچھی لگانے سے
چھری اوچھی لگانے سے، یعنی تیز چھری نہیں اور آڑی ٹیڑھی لگانے سے یہی منشا قاتل کا تھا. چھری اوچھی لگانے سے یہی منشا قاتل کا تھا. کبھی تڑپوں کبھی سسکوں رہوں میں نیم جاں برسوں، یعنی کبھی تڑپوں کبھی سسکوں اور رہوں میں نیم جاں برسوں. نیم جاں کہتے ہیں آدھی جان اور آدھے مردہ جو حالت ہوتی ہے، نیم مردہ نیم جان، اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ نہ زندوں میں شمار ہوں گے نہ مردوں میں شمار ہوں گے. تو یہ موضوع جو ہے یہ تھوڑا سا پھیل گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی ہماری، جو آپ عید قرباں کے دوسرے دن یعنی جمعرات کو سن سکیں گے یا دیکھ سکیں گے، اس میں آپ کی مزید گفتگو کروں گا اسی موضوع پر. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت. میرے پروگرام کو اگر آپ کسی قابل سمجھتے ہیں تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. باقی بشرط زندگی باقی.